کلپ نمبر 1116۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 9 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ، اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اولم یسیروا فی الارض، اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے اور آخرت سے غافل کفار نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور اب ان کے اجڑے ہوئے دیار اور ان کی ہلاکت و بربادی کے آثار عبرت کا سامان ہیں۔ ان قوموں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے اور زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا ان اہل مکہ نے آباد کیا ہے، لیکن جب ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان پر ایمان نہ لائے۔ اس کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہ تھی کہ وہ ان کے حقوق کم کر کے اور انہیں جرم کے بغیر ہلاک کر کے ان پر ظلم کرتا، ہاں رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا کر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ ترجمہ، پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حتیٰ کہ برے اعمال کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے اور ان آیتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے یعنی کفر کیا تو ان کا انجام سب سے برا ہوا کہ دنیا میں انہیں عذاب نازل کر کے ہلاک کر دیا گیا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر نازل ہونے والی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ بدعقیدگی اور گناہوں کا بنیادی سبب اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ برے اعمال پر اصرار کی وجہ سے انسان برے عقیدے اختیار کر جاتا ہے، لہٰذا ہر ایک کو برے اعمال سے بچنے کی شدید حاجت ہے تاکہ وہ بدعقیدگی سے محفوظ رہے۔ کفر سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کی حدود کے گرد چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی چر لیں۔ سنو، ہر بادشاہ کی چراگاہ کی ایک حد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے اعمال کرنے اور بدعقیدگی اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ، اللہ پہلے بناتا ہے پھر وہ دوبارہ بنائے گا، پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ پہلے بناتا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور مددگار نہیں، بلکہ اس نے اکیلے ہی اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، پھر وہ اسے فنا اور معدوم کرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ نئے سرے سے اسی طرح درست بنائے گا جیسے پہلی بار بنایا تھا۔ پھر دوبارہ بننے کے بعد تمام مخلوق اسی کی طرف لوٹائی جائے گی اور سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔